یہ سوال ہے کہ آرکیالوجی کے مطابق مختلف نسلوں کے انسان 30,000 سال پہلے بھی موجود تھے، لیکن مذہبی تاریخ کے مطابق سیدنا آدم 10,000 سال پہلے تشریف لائے۔ تو مذہبی داستانوں اور سائنس میں جب کوئی تصادم ہو تو کس کو فالو کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ 10,000 سال یا 7,000 سال پہلے تشریف لائے، یہ کوئی کسی الہامی کتاب کا بیان نہیں ہے، نہیں، نہ یہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ انبیاء کے صحائف میں ہے، یہ جوئش ہسٹری میں ہے۔ پہلی بات تو یہ جانیں، یعنی یہ اپنی ذات ہی میں ایک انسانی انفارمیشن ہے جو قدیم زمانے کے لوگوں نے دی ہے۔ چنانچہ کتاب پیدائش جو بائبل کی ہے اس میں اصل میں حضرت آدم اور ان کے بعد کے لوگوں کا جو شجرہ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ اندازہ لوگوں نے لگایا ہے کہ 7,000 سال یا 10,000 سال کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ہسٹری ہے، یہ کسی الہامی کتاب کا، کسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یا کسی پیغمبر کا بیان نہیں۔ پہلی بات یہ جان لیجیے، انسانی بیان ہے۔ انسانی بیان جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ علم کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، بعض اوقات ان میں غلطی ثابت ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح کر لی جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، میں نے عرض کر دیا یہ پچھلی الہامی کتابوں میں بھی نہیں ہے، یہ بائبل ہسٹری میں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو چیز بائبل میں لوگ لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں یہ الہام ہے، ایسا نہیں ہے۔ بائبل ہسٹری ایک الگ چیز ہے اور اس میں الہامی کتابیں بالکل الگ چیز ہے، یعنی وہ اس کا حصہ ہے، لیکن ساری کی ساری بائبل الہامی کتاب نہیں ہے، اس میں بہت بڑا حصہ جوئش ہسٹری کا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ جو انسان بیان کر رہے ہیں اپنے علم کے مطابق۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں تاریخ کی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں ایسی ایسی گپیں لکھی ہوتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری چیز یہ کہ تھوڑی سی اپنی معلومات بھی بہتر کر لیجئے۔ صورتحال اب 30,000 سال پہ نہیں رہی، اس سے پہلے یہ خیال تھا، لیکن اب تو یہ مانا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ سال تک کم و بیش انسانی وجود کے آثار مل گئے کم و بیش، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور فاسلز مل جائیں تو آپ اس سے بھی آگے جا سکیں، کیونکہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے اور اسی طرح جینیاتی علوم کے مطالعے سے اب کافی حد تک ہم متعین کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ 30,000 سے بھی بات کچھ آگے جا رہی ہے، تو ذرا آپ اور دل تھام کے مطالعہ کریں اس ساری صورتحال۔ یہ تو صرف توجہ دلانی تھی چند حقائق کی طرف۔ اس کے بعد یہ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، یعنی یہ میں نے عرض کیا کہ ایک پرانی تاریخ ہے جو بائبل میں بیان ہوئی ہے، ایک جدید سائنس ہے جو ابھی آج سے کوئی 40-50 سال پہلے یہی ہزاروں سال ہی پر کھڑی تھی، لیکن جیسے جیسے نئے فاسلز ملتے جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ کھونٹا اٹھا کے ذرا پیچھے گاڑ دیا جاتا ہے، آگے بڑھتے چلے آپ جاتے ہیں۔ تو اس وقت کوئی 3 لاکھ سال تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، یہ دو باتوں کو الگ رکھ دیجئے بالکل اٹھا کے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو پہلے مرحلے میں کیا کیا، طریقہ کیا اختیار کیا۔ یہ اب میں اپنا فہم اور اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب میں جگہ جگہ اس کو واضح کیا گیا ہے، اور سب سے جامع بیان سورہ سجدہ میں ہے اس کا، اس میں بالکل ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات بیان کر دی ہے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا تو جو پروسیس اس وقت ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، کیا پروسیس ہوتا ہے، اسی مٹی کے اجزاء ہم سبزیوں، گوشت اور دوسری چیزوں کی صورت میں اپنے اندر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹری ہے جس میں جا کے وہ پروسیس ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک بیضہ اور ایک قطرہ آب تیار ہو جاتا ہے اور ابتدا ہو جاتی ہے اس سے انسان کی، ان کے ملاپ سے بچہ بننا شروع ہو، ہمارے سامنے بنتا ہے، یعنی اجزاء بھی موجود ہیں جو اندر ڈالے جاتے ہیں، پروسیس کرنے کا سسٹم بھی سامنے موجود ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیتا جاگتا انسان بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جو پروسیس اس وقت ہم مٹی کے اجزاء سے کرتے ہیں، یعنی غذا کی صورت میں وہی اجزاء کھلاتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ ہم نے کرنوں پہلے زمین کے پیٹ میں کیا، بالکل یہی پروسیس۔
زمین کے پیٹ میں کیا، اور جس طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جانوروں کے ہاں بچہ پیٹ پہ پرورش پا کے باہر آتا ہے، اور بعض کے ہاں وہ پہلے ایگ بن کے باہر آ جاتا ہے، پھر اس میں پرورش پاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو مختلف صورتیں بیان کی ہیں اس میں یہ مترشح ہوتا ہے کہ جس وقت وہ پروسیس شروع ہوا تو یہ سمندروں کے کنارے کی دلدل سے شروع ہوا، جس کو قرآن طین کہتا ہے، دلدلی مٹی سے، اور جب پروسیس شروع ہوا تو وہ خشک ہو کے بالکل ایگ کی صورت اختیار کر گئی، سلسال کالفخار ہو گئی۔ اور پھر کتنا وقت لگا؟ اب 9 مہینے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت سالوں لگے ہوں۔ اس ایگ کے ٹوٹنے کے نتیجے میں جیسے چوزے باہر آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان بننے شروع ہو گئے۔ یہ جو انسان بنے یہ کون تھے؟ یہ انسان نہیں تھے، ان کا جو وجود ہے وہ انسانی تھا، لیکن یہ اصلاً انسان حیوان تھے، ان کے اندر انسانی شخصیت نہیں تھی۔ انسانی شخصیت کیا ہے؟ عقلی شعور، اخلاقی شعور، ایستھیٹک سینس۔ یہ جانور تھے اسی صورت کے، اس سے ملتی جلتی صورت کے، لیکن یہ حیوان انسان تھے، ابھی انسانی شرف نہیں تھا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو بنائے تو ان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ یہ نسلیں پیدا ہونے کا عمل جاری رہا۔ پھر کسی موقع کے اوپر ان میں سے کسی 2 کا انتخاب کر کے ہم نے ان کو انسانی شخصیت دی۔ انسانی شخصیت مٹی سے نہیں پیدا ہوئی، وہ نفخ روح سے آسمان سے آئی ہے۔ وہ انسانی شخصیت ہم نے جب دی تو وہ آدم و حوا تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو آدم و حوا اور ہیں، اور ہماری شکل و صورت کے انسان بالکل اور ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 3 لاکھ سال نہیں 30 لاکھ سال تک مل جائے۔ وہ ایک پورا پروسیس اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب قرآن کے اپنے الفاظ میں سنیے، بدا خلق الانسان من طین، ہم نے دلدلی زمین سے، کیچڑ سے انسان کو پیدا کرنے کی ابتدا کی تھی۔ پھر کہا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے جو مخلوق بنائی اس میں ایک پانی کے قطرے سے اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ مزید سنیے، ابھی وہ انسان نہیں بنا۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو اختلاط سے بنانا سنوارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح سنور کر موجودہ شکل میں آ گیا۔ جب وہ آ گیا تو پھر نفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی اور پھر وہ جیتا جاگتا انسان بن۔ تو انسان کے پیدائش کی تاریخ قرآن کی یہ ہے۔ تو اس تاریخ کے مطابق تو اگر انسان کی عمر آپ سائنسی طور پر 70 لاکھ سال بھی دریافت کر لیں گے تو اس قرآن کے بیان کے بالکل مطابق ہوگی، کوئی فرق نہیں واقع ہوگا۔